امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو تلوار سے کھودی ہوئی قبر میں سلایا اور ذوالفقار کا سہارا لیا اور دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کے دامن میں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ 3 دن کی بھوک نے جسم کی طاقت سلب کر لی تھی۔ اصحاب و اعزاء کی لاشیں اٹھا اٹھا کر پاؤں لرزنے لگے تھے۔ عباس کے بچھڑ جانے سے ہاتھ کٹ کر رہ گئے تھے۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے نکالتے خود اپنا جگر چھلنی ہو گیا تھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کا خون تو ان کے بازوؤں میں بہا تھا۔ سارے لباس پر لہو کے چھینٹے تھے۔ آستین اور گریبان لہو میں تر تھا۔ ماتھے اور رخساروں پر معصوم بچے کا خون جمع ہوا تھا۔ کوفہ کے اس ریگستان میں اب بظاہر کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے معرکہ حق و باطل میں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ اہل حرم کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ خیمے جہاں صبح تک زندگی کی چہل پہل موجود تھی، اس وقت قبرستان کی طرح ویران اور اجڑے نظر آ رہے تھے۔ اصحاب حسین کے سارے خیمے خالی ہو چکے تھے۔ عزیزوں کے بھی زیادہ تر خیمے ویران تھے۔ صرف چند خیموں میں زندگی کی نبضیں چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ انہی خیموں میں سے ایک خیمے میں حسین ابن علی کے بڑے فرزند سید الساجدین بخار کی شدت سے بے ہوشی کسی حالت میں غالیچے پر لیٹے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئے۔ خیمے میں جا کر اپنے بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو علی ابن الحسین کو ہوش آ گیا۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اپنے مظلوم باپ کے لباس کو خون میں دیکھا تو ان کا دل ڈوبنے لگا۔ آپ نے گھبرا کر اپنے بابا سے سوال کیا، بابا، چچا حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ وہ قتل کر دیے گئے۔ بریر ہمدانی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو چکے۔ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ بیٹا، وہ شہید ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے ان کے بازو قلم کر دیے گئے۔ چچا حسن کے بیٹے قاسم، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور میرے بھائی علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو سینے لگایا، میری آنکھوں کے نور، ان خیموں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر حضرت زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نقاہت سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں اور سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نانا پاک کی آن پر جان دینے کے شوق میں باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا، تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اور اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین کی نسل منقطع ہو جائے گی، سیدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اولاد فاطمہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا؟ ان کی حفاظت و نگہداشت کون کرے گا؟ میری نسل کس طرح چلے گی؟ اب تو دین و اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ بیٹا، تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے انہیں اسرار امامت تعلیم کیے اور آنے والے وقت میں صبر و برداشت کی ہدایت کی، مستقبل کے لیے وصیتیں کی۔ اس کے بعد آپ نے امام زین العابدین کو دوبارہ غالیچے پر لیٹ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ اسی خیمے کے اندرونی دروازے سے برابر کے ایک بڑے خیمے میں داخل ہو گئے۔ اب حسین علیہ السلام بیوہ عورتوں اور بے آسرا یتیم بچوں کے درمیان کھڑے تھے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے خون بھرے لباس اور چہرہ مبارک پر تازہ تازہ خون دیکھ کر ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی، ہر دل پھٹا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بہنوں سے کہا، میری شہادت کے بعد اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا، بے صبری نہ دکھانا۔ میرے بعد علی ابن الحسین امام وقت ہوں گے، ہر معاملے، ہر مشکل اور پریشانی میں انہی کے مشورے پر عمل کرنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ مجھے کوئی بوسیدہ لباس لا کر دو۔ ایک پرانا اور بوسیدہ لباس لایا گیا۔ اس لباس کو آپ نے دوسرے خیمے میں جا کر اپنے اچھے اور قیمتی لباس کے نیچے پہن لیا۔ واپس آئے تو چھوٹی بہن ام کلثوم نے سوال کیا، بھائی، یہ اس قدر پرانا لباس آپ نے کیوں پہنا ہے؟ ام کلثوم، میری بہن، یزیدی فوج میں ایسے لالچی لوگ بھی موجود ہیں جو میرا قیمتی لباس اتار لیں گے تاکہ اسے بیچ کر چند درہم حاصل کر سکیں۔ پرانا لباس اس لیے پہنا ہے کہ میری لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے رسول اللہ کا عمامہ اپنے سر پر رکھا، علی کی تلوار کمر سے باندھی اور خیمے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے باہر خاک اڑ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی سواری کا خاص گھوڑا
ذوالجناح راہ کی سرمئی چادر پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسوؤں کی لکیریں اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے دہانے تک بہہ رہی تھیں۔ امام علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی گردن تھپ تھپائی، اس کے ماتھے کو سہلایا اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ میدان کربلا یزیدی درندوں کی چیخ و پکار سے گونج رہا تھا۔ کوفے کے فوجی دستوں کی خوشی اور اعتماد دیدنی تھا۔ نماز فجر سے لے کر عصر سے پہلے تک وہ حسین علیہ السلام کے سارے دوستوں، رشتہ داروں کو قتل کر چکے تھے۔ اب 3 دن کے بھوکے پیاسے کو قتل کرنا کیا مشکل تھا۔ حسین علیہ السلام کے قتل ہوتے ہی عمر ابن سعد کا یہ مشن تکمیل کو پہنچ جاتا۔ فوج کے سردار چاہتے تھے کہ ایک ساتھ حملہ کر کے حسین علیہ السلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، لیکن ان کے مقابلے میں کوئی عام جذباتی انسان نہیں تھا۔ ان کے مقابل حسین علیہ السلام تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ لوگوں، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ نواسۂ رسول اپنے نانا کی امت کو آخری مرتبہ اللہ کے پیغام اور رسول اللہ کی سنت کو یاد دلانا چاہتے تھے کہ شاید اب بھی کسی مسلمان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے یزیدی فوجیوں کے شور مچاتے جتھوں پر ایک نگاہ ڈالی، اپنا زخمی ہاتھ اوپر اٹھایا اور بآواز بلند فرمایا، اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھیں وہ کدھر گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور خاندان نبوت کے خادم ہیں، مگر اب جب میں آ گیا ہوں تو تم نے وہ تمام وعدے بھلا دیے ہیں، وہ تمام قسمیں توڑ دی ہیں، وہ تمام وعدے پسے پشت ڈال دیے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ یاد رکھو، اگر خیبر و خندق میں علی نہ ہوتے تو فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کو اور اولاد علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہے، تم نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے اور اب میرے بھی خون کے پیاسے ہو۔ مگر یاد رکھو، تم دنیا کے جس جال میں پھنسے ہوئے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کے عارضی ساز و سامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے۔ تم نے چند روزہ عیش و عشرت کے عوض اپنے دین و ایمان کا سودا کیا ہے، اور میں تم سے نہیں ڈرتا، تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، البتہ میری وجہ سے تم پر جو قہر الہی نازل ہونے والا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آؤ، اب بھی سمجھ جاؤ اور دین اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر و باطل کے طوفانوں سے بچا لو۔ آؤ اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لو اور یزید کی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت کے جال سے نکل کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ دیکھو، میرے سر پر اسی کا عمامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میری کمر میں اسی فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی۔ ابھی آپ تقریر کر ہی رہے تھے، اتنے میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد بول پڑا، یہ سوچ کر کہ فوج میں کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، حسین، یہ واعظ و نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تو پیاسا مرنا نہیں چاہتا تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے، پھر نہر فرات تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور آپ نے فرمایا،
اے عمر، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نانا مصطفیٰ کے روضہ اقدس کو چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتا، اونو محمد قربان نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی جوانی نہ لٹتی، اکبر کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے، اصغر میری جھولی میں دم نہ توڑتا، اور اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور میں خلافت اسلامیہ کی عظمت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں، تو پھر اب تو مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ ابھی خطبہ دے ہی رہے تھے کہ کسی شقی نے تانا دیا کہ اے حسین ادھر دیکھ، نہر فرات لہریں لے رہی ہے مگر تم اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ علی کے لال کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور منہ موڑ کر فرمایا، اور تو ادھر دیکھ، حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھیں مار رہا ہے مگر تم بھی اس میں سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔ عمر بن سعد نے یہ سن کر کہا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ لشکر یزید کا سالار عمر ابن سعد پوری طاقت سے چلایا، بہادروں آگے بڑھو اور حسین ابن علی کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ اس آواز کے ساتھ ہی ہزاروں تیر ہوا میں سنسنائے، ہزاروں تلواریں نیاموں سے باہر آئیں اور ہزاروں نیزہ بازوں نے اپنے نیزوں کو سیدھا کر کے گھوڑوں کو پوری رفتار سے نواسے رسول کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حسین ابن علی کے تیور بدلے، چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے علی کی ذوالفقار کو نیام سے کھینچا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا بجلی کی طرح آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ یزیدی درندے امام حسین علیہ السلام تک آئیں، امام حسین علیہ السلام غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان صحرائی کتوں پر حملہ آور ہو گئے۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنے عزیزوں کی لاشیں اٹھانے والا، اپنے جانثاروں کو قتل ہوتے دیکھنے والا 3 روز کا بھوکا پیاسا انسان ان سے کیا لڑے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور صحرائی کتوں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ آپ حملہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے، 3 روز کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مر گیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا کڑیل جوان بیٹا مارا گیا اس کی جنگ دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ یزیدی فوج کی صفیں تتر بتر ہو کر رہ گئی۔ فوج کے پچھلے دستے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے کوفے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کوفے کی فوج کا سپہ سالار دہشت کے مارے خیمے میں جا چھپا۔ شمر ذل جوشن حواس باختہ ہو کر اپنے گھوڑے کو ادھر سے ادھر دوڑانے لگا اور آہستہ آہستہ پوری فوج پسپا ہوتی چلی گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام تپتی دھوپ میں تنہا اپنے گھوڑے پر سوار، گرمی، پیاس اور تھکن سے چور ہو کر لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ مظلوم کربلا نے یہ بے پناہ حملہ اس لیے کیا تھا تاکہ دشمن ان کی طاقت کا اندازہ لگائے اور یزیدی فوج ہی نہیں، دیکھنے والے واقعہ نگار اور آنے والے زمانوں میں تاریخ کے ان انمٹ واقعات کو نسل در نسل پہنچانے والے مورخ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ حسین اپنی کمزوری کی وجہ سے مارے گئے اور حسین ابن علی تلوار کے ذریعے حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب ساری فوج پسپا ہو گئی تو عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ اس کے بازوؤں میں علی کی قوت ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کے ہاتھ میں شمشیر حیدری ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی بھی مہلت دے دی گئی تو یہ جنگ کا نقشہ بدل دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ جاؤ اور فوج کا ایک دستہ لے کر اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ دور سے امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگنے لگے۔ آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک پتھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور پوری طاقت سے مظلوم کربلا کی پیشانی سے ٹکرایا۔ وہ پیشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، جس کو علی چومتا تھا اور جس کو فاطمہ بوسے دیا کرتی تھی۔ آپ کو چکر آ گیا۔ آپ نے پیشانی سے ابلتے ہوئے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا چاہا تھا کہ کہیں سے زہر میں بجھا ہوا 3 بھال کا تیر سنسناتا ہوا آیا اور پوری طاقت سے امام مظلوم علیہ السلام کے سینے میں اتر گیا۔ آپ علیہ السلام نے بے اختیار آہ کی،
اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے پالنے والے، تو جانتا ہے یہ بدبخت کسے قتل کر رہے ہیں؟ تجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی فرزند رسول نہیں۔ ابھی آپ آسمان کی طرف رخ کیے فریاد کر ہی رہے تھے کہ یزیدی فوج کے ایک سفاک درندے نے اپنے نیزے کو سیدھا کیا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا امام عالی مقام پر حملہ آور ہوا۔ نیزے کا وار اتنا شدید تھا کہ امام مظلوم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر ڈگمگا گئے، پھر رکابوں سے آپ کے پاؤں نکلے اور آپ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے درمیان زمین کربلا کی گرم ریت پر گر کر بے قراری سے تڑپنے لگے۔ آپ کے گرتے ہی گھڑ سواروں نے وحشیانہ نعرے لگائے اور اپنے گھوڑوں کو امام علیہ السلام کے چاروں طرف دوڑانے لگے۔ نواسہ رسول کا سارا جسم زخموں سے چور تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے تیر گڑے ہوئے تھے، ہر زخم سے خون ابل رہا تھا اور جسم کی طاقت لمحہ بلمحہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام گرم ریت پر کروٹیں بدلتے جا رہے تھے اور اپنے پالنے والے مہربان مالک سے مناجات کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور کئی سفاک درندے تلوار سونتے آپ کے گرد حمد و ثنا کی آوازوں کے ختم ہو جانے کے منتظر تھے۔ آپ کو زمین پر گرتے دیکھ کر وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنے لگا تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس کہ لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو وہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ پھر بس امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ دیا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے حسین ابن علی کو چنا۔ آپ شکر کر رہے ہیں اور وہاں کئی سفاک قاتل امام مظلوم علیہ السلام کے سر مبارک کو گردن سے جدا کرنے کو آگے بڑھے۔ ہر شخص اس اعزاز اور اس کے بدلے میں یزید کے دربار سے ملنے والے انعام و اکرام کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب وہ مظلوم کربلا کے قریب آتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتے تو انہیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چیخ کے دور چلا جاتا۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ آخر کار دنیا کا بدترین ظالم ترین انسان شمر ذی الجوشن خونی درندے کی طرح نواسہ رسول کی طرف بڑھا۔ شمر ذی الجوشن نے اپنے خنجر سے امام علیہ السلام کی گردن پر وار کرنا چاہا تو امام علی مقام نے اس سے پوچھا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا، اچھی طرح جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت محمد، آپ کے والد علی ابن ابی طالب اور آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے باوجود میں آپ کو قتل کر دوں گا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے ڈھلتے ہوئے سورج پر نگاہ کی اور سجدہ آخر کے لیے اپنا سر کربلا کی خاک پر رکھ دیا۔